سورۃ الحج. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو. حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. زلزلہ ہلکا سے بھی ہو نا تو بھی بڑا ہولناک ہوتا ہے اور ہمیں بہت ڈرا دیتا ہے. ہم گھر چھوڑ کے اپنے باہر نکل جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ گھر ہمارے سر پہ نہ آ گرے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کا آغاز جو ہے وہ زوردار زلزلے سے ہوگا, اور ایک زلزلے کے جھٹکے کے بعد دوسرا جھٹکا, اتنے جھٹکے کہ جب تک زمین پھوٹ پھوٹ کر ریگزار نہ کر دی جائے. اور اس کے بارے میں قرآن پاک کے بیشتر آیات میں اس کا ذکر ملتا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. اس کے علاوہ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ. اسی طرح ایک اور جگہ پہ آتا ہے اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. یعنی اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں بہت ساری اپنی آیتوں میں انشاءاللہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے. پھر اب دیکھیں دونوں ہی صورتیں آج کی جو ہے وہ ڈرانے سے ہی سٹارٹ کی جا رہی ہیں. یعنی کہ دونوں ہی صورتوں میں آج ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ ہوش میں آ جاؤ. اور اب دیکھیں بالکل قرآن کا ایک طرح سے یہ مڈل پارٹ ہے نا کہ بی الرٹ, بی کانشیس. تقوی والی زندگی کے بارے میں جو سوچ رکھا تھا وہی فالو کرو. بھول گئے ہو تو یاد کر لو, یاد آ گیا تو پھر عمل کرنا شروع کر جاؤ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں دوبارہ سے کہتے ہیں نا کہ الرٹ سائن دے رہے ہیں, بی الرٹ. یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ زلزلہ تو بہت ہی خطرناک اور ہولناک ہوگا اور بہت بڑی ایک آفت ہوگی جو آئے گی. اس کا مطلب کیا, اس آفت سے پہلے ہی اپنے حساب کتاب کا بندوبست کرتے ہوئے جائیں ہم. جس روز تم اسے دیکھو گے کہ حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی, ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے, بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا. بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں, ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں, حالانکہ اس کے نصیب میں تو یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. لوگوں, اگر تمہیں زندگی کے بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے, پھر نطفے سے, پھر خون کے لوتھڑے سے, پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی, تاکہ تم پر ہم واضح کر لیں کہ جس نطفے کو ہم چاہتے ہیں خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں اور پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر انسان کی ہیومن کہتے ہیں نا کہ ایمبرائولوجی کا ذکر کر رہے ہیں کہ سائنٹیفک ریسرچ کیسے بتاتی ہے کہ ہیومن کی جو بننے کی فارمیشن کی جو سٹیجز ہیں وہ کس کس سٹیپ میں اس طرح سے جاتی ہیں. اور قرآن پاک اس کو 1400 ایئرز بیک ہمیں بتا چکا ہے کہ ہیومن جو اندر پرورش پا رہا ہوتا ہے کسی باڈی کے جو ماں کی ووم کے اندر, تو کس سٹیجز میں جو ہے وہ پرورش پاتے 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 کہاں تک اس کا جو ہے اینڈ پہنچتا ہے کہ جب وہ باقاعدہ پورا ایک بچے کی شکل میں بن جاتا ہے اور پھر وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے باہر. وہ سائنس نے جا کر کے کوئی ابھی پچھلے 17th سینچری میں جا کر کے سمجھا اس کو, اور یا 18th سینچری میں جا کے اس کو سمجھا, اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ اچھا یہ تو ہم نے بڑی نئی ریسرچ کی. تو جب پتا چلا کہ یہ تو قرآن میں آلریڈی پہلے سے لکھا ہوا ڈن موجود تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بیکار اس میں اتنا وقت ضائع کیا. اور پھر جو جس شخص اس پہ ریسرچ کرا تھا کیت مو, تو اس نے اسلام بھی قبول کر لیا. بہرحال تو یہاں پہ ہمیں کیا پتا چلتا ہے, اللہ تعالیٰ یہاں پہ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کیا بتا رہے ہیں کہ ہم سب انسانوں کی جو ہیومن اسٹیجز ہیں وہ سیم ہے, چاہے کوئی مسلم ہو, کافر ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, بدھسٹ ہو, ایتھیسٹ ہو, کہیں سے بھی کوئی بھی ہو, تو ہم سب کی جو دنیا میں آنے کا طریقہ کار ہے وہ سب کا سب سیم ہی ہے. اور انہی تمام صورتوں میں کہیں بھی ان بٹوین ہم ضائع ہو سکتے تھے. جیسے کہ ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی, اس میں یہ لکھا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ایک کروموسوم جس سے آپ بنے ہیں اس نے آپ کے لیے کتنی فائٹ کی ہے. کہتے ہیں جب ایک سپرم نکلتا ہے تو سپرم کے اندر جو ہے وہ کروڑوں کے قریب جراثیم ہوتے ہیں, اور جو ووم سے جو ایگ ہوتا ہے ایگ کے اندر بھی کروڑوں جراثیم ہوتے ہیں. مگر اس جو کروموسوم ایک جو ہمارا ہوتا ہے جس نے ہمیں بنایا ہوتا ہے, اس نے باقی ہم کروڑوں سے فائٹ کرنے کے بعد جو اپنی جگہ بنائی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ جب ہم کہتے ہیں نا وائی می, یا ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں محروم رہ گئی سب چیزوں سے, تو سوچیں کہ آپ کی بینگ کو وجود میں لانے کے لیے ابتدا سے ہی جو ہے باقاعدہ جنگ لڑی گئی ہے آپ کے لیے. اس کے بعد آپ دیکھیں تمام پروسیس کو, اگر آپ غور سے دیکھیں, آپ کسی پروسیس کے ان بٹوین ویسٹ ہو سکتے تھے, کہیں بھی ضائع ہو سکتے تھے, مگر آپ ضائع نہیں, مسلسل جنگ چلی آ رہی ہے, ضائع نہیں ہوئے. ان دا اینڈ کیا آپ دنیا میں آگے ڈیلیور ہو گئے. ڈیلیور ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں بہت سے حادثات بچوں کے ساتھ گزرتے رہتے ہیں, پھر بھی آپ ضائع نہیں ہوئے. کہتے ہیں نا کہ پراؤڈ آف یور سیلف کہ آپ اچھے ایک صحیح ہیومن بینگ بن کے دنیا میں جی رہے ہیں,
اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا اس بات کے اوپر بھی. تو کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ تمام ہیومن جو ہے وہ دنیا میں اسی طریقے سے آ رہے ہوتے ہیں, اور کیا ہمیں اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ ہم دنیا میں آنے کا باعث بنے, ہم آ گئے دنیا میں. اب واٹ نیکسٹ ٹو می, میں اب مزید کیا کروں, دنیا میں تو آ گیا میں, ہماری باڈی کے اندر جتنی بھی ساری ہماری فیکلٹی تھی ان سب نے بڑا ورک آؤٹ کیا مجھے دنیا میں لانے کے لیے. اب میرا کیا فرض ہے, اب میں دنیا میں آ کے کیا کروں تاکہ تم پوری جوانی کو پہنچو. یعنی کہ اس کے بعد جب پوری جوانی کو پہنچو تو پھر سوچو کہ تمہیں کرنا کیا ہے, اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے. مگر تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے, پھر جہاں اس نے بارش کی تو وہ پھول گئی اور پھبک اٹھی, اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ ہی برحق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے, ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں, یعنی قبر میں جا چکے ہیں. یہ مت سوچیں کہ دنیا اینڈ, زندگی اینڈ, سب کچھ اینڈ نہیں, وہاں تو ابھی اسٹارٹ ہے, نیو اسٹارٹ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم ولا هدى ولا کتاب منیر. بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو سیدھی راہ سے بھٹکائیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی اور قیامت کے روز کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تمہارا وہ مستقبل جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے تمہارے لیے تیار کیا ہے, ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے, یعنی کہ ایج پر رہ کر عبادت کرتا ہے. اچھا ملا تو اٹس اوکے, انٹر ہو جاؤں گا, اور اچھا نہیں ملا تو اٹس اوکے, باہر ہو جاؤں گا. اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا, اور جب مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا, اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. یہ کھلا خسارہ ہے. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ, یعنی کہ ایسے کو پکار رہا ہے جو کچھ بھی نہیں دے سکتے. یہ ہے گمراہی کی انتہا. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. بدترین ہے اس کا مولا, بدترین ہے اس کا رفیق. اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں کوئی مدد نہ کرے گا اس کی, اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے سے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے, پھر دیکھے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار گزرے. یعنی کہ جو اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کیا اس میں سے کوئی چیز چل سکتی ہے اگر وہ چاہے کہ اوپر چلا بھی جائے تو بھی. ایسی ہی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, اور اللہ جسے ہدایت دینا چاہے وہ ہدایت دے دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے غلط مطالبات ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں نہیں کر دیتا, یہ کیوں نہیں دکھا دیتا. تو اللہ کی مرضی ہے, اللہ دکھائے یا نہ دکھائے. اگر ہمیں بلیو کرنا ہے تو کریں, نہیں کرنا تو نہ کریں, اللہ کو کیا جاتا ہے اس سے. ان الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے اور جو صحابی و نصارہ ہیں اور جو مجوس ہیں جنہوں نے شرک کیا, سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سربر سجود ہے وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, سورج اور چاند, تارے, پہاڑ اور درخت اور جانور, بہت سے دوسرے لوگ اور بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں, اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں. اللہ کرتا ہے جو کچھ بھی وہ چاہتا ہے. یعنی کہ تم اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت نہ کرو تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے سجدوں کی کثرت کی. یعنی کہ پوری کائنات سجدہ سجود میں ہے, جیسے پیچھے ہم نے بات کی کہ سارے فرشتے سجدے میں ہیں, تو اللہ کے لیے اگر تم سجدہ نہ کرو تو نہ کرو. حدیث میں آتا ہے کہ تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے. جب تم سجدہ کرتے ہو تو اللہ تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور ایک خطا مٹا دیتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص شہید ہوا اور دوسرا طبعی موت مرا. جو طبعی موت مرا تھا وہ 1 سال کے بعد مرا, تو اس کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں وہ پہلے جا رہا ہے اور شہید بعد میں. تو انہوں نے آپ سے پوچھا, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شہید کے بڑے درجے ہوتے ہیں, اور یہاں تو میں نے یہ خواب میں دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ نہیں سوچا جو شخص طبعی موت مرا وہ 1 سال زندہ رہا, 1 سال میں اس نے کتنی نمازیں پڑھی, کتنے روزے رکھے, کتنی عبادتیں کی, کتنے اچھے اچھے کام کیے, اس کا رتبہ بڑھے گا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر دن قیمتی ہے. ہر دن جو ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ قیمت رکھتا ہے. یعنی کہ ہر دن اپنے دن کو یوٹیلائز کریں. آج کا دن ہمیں ملا ہے تو ہم اس کو فلی یوٹیلائز کریں, اس میں سے کیا لے سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز سجدہ کر رہی ہے. جیسے آپ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی سے آپ سے پوچھا نا کہ وہ کچھ آپ کی ہیلپ کرتے تھے وضو وغیرہ کروانے میں, تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم مانگو, کیا مانگتے ہو. تو انہوں نے کہا آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں. تو انہوں نے دوبارہ پوچھا یہ آپ وسلم نے,
انہوں نے پھر بھی یہی جواب دیا. تو آپ ان کو کیا ایڈوائز کیا تھا؟ اچھا سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا، یہ تم سجدے زیادہ کرنا تاکہ میں تمہاری سفارش کر سکوں. کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، یعنی کہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ دو فریق ہے جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں اور ان کے سروں پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس میں ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے. ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے جو کبھی وہ جہنم سے گھبرا کر نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کا مزہ. اللہم اجرنا من النار. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہوں گے جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے. ان کے لباس ریشم کے ہوں گے اور وہ پاکیزہ بات قبول کرنے کی ان کو ہدایت بخشی گئی تھی اور انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ دکھا دیا گیا تھا. جن لوگوں نے کفر کیا اور جو لوگ آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں وہ اس مسجد حرام کی زیارت سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنائے ہیں جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، اور اس مسجد میں جو بھی راستے سے ہٹ کر کے ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی اور اسی ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف کرنے والے اور قیام اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا اور لوگوں کو حج کی اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پہ سوار آئیں گے. یعنی کہ حج کے سفر کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. کہتے ہیں نا کہ طے دربے حج اور عمرہ جو ہے وہ فقر کو دور کرتا ہے انسان کی، اور روحانی اور جسمانی صحت کے لیے بھی حج اور عمرہ جو ہے وہ بہترین ہے. آخر نے فرمایا کہ میری امت کے اچھے اور برے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے. اچھے اعمال یہ تھے کہ راستے کی تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، اور برے اعمال میں سے مسجد میں تھوکنا بھی ایک برا اعمال تھا. یعنی کہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں پہ تھوکنا یا گندگی کرنا یہ بھی جو ہے برے کام ہے، اس لیے گندگی بھی نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ کے گھروں میں صفائی کا بھی خاص اہتمام رکھنا چاہیے. جیسے خصوصاً آپ کو پتا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کالی حبشن بوڑھی عورت تھی جو مسجد نبی کی جھاڑو صفائی کیا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مر جانے پر جب ان کی وفات ہو گئی تھی تو پوچھا کہ وہ کہاں گئی ہیں، تو پتہ چلا ان کی وفات ہو گئی ہے. تو آپ نے ان کی قبر پہ جا کر ان کا باقاعدہ جنازہ دوبارہ سے پڑھا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے گھروں کی پاکی اور صفائی کا بھی خاص اہتمام رکھنا چاہیے. اور دوسری بات جو یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ حج کے لیے بلایا جائے، تو آپ دیکھیں حج اور حج کے کیے جانے والے امور بہت امپورٹنٹ ہے، اور عموماً بعض اوقات ہم میں سے بہت سے لوگوں کو وہاں جانے اور کرنے والے کاموں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جو پتہ ہوتا ہے وہ لوگوں کی سنی سنائی ہوتی ہے، کوئی اوتھینٹک نالج نہیں ہوتی. اس لیے آپ دیکھیں بہت ساری الحمدللہ ہماری ایسی پروڈکٹس ہیں جس میں حج بیت اللہ اور حج کے متعلق بہت سی چیزیں موجود ہیں، جس میں عمرہ کی دعائیں، حج کی دعائیں، حج میں کرنے والے اعمال، پھر حج میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنے والے اعمال کہ اب یہاں پر ہے آپ کو کیا کرنا ہے، اب یہاں پر ہے آپ کو کیا کرنا ہے. تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہمارا بہت سارا الحمدللہ حج کا پورا ایک جو ہے وہ پیکج ہے جس میں تمام چیزیں جو ہے موجود ہیں. احرام بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے. حج کی بہت سی پروڈکٹس انشاءاللہ آپ کو شیئر بھی کر دیں گے، آپ وہ بھی دیکھ لیجیے گا. اور کبھی آپ کو حج پہ جانے کے لیے کوئی ٹریننگ حاصل کرنی ہو تو حج اور عمرے کی ٹریننگ بھی باقاعدہ ہمارے تمام مراکز پہ دی جاتی ہے، اس لیے تاکہ لوگ وہاں اپنا مال و متاع لگا کر اپنا وقت لگا کے جا رہے ہیں تو وہ اپنا وقت جو وہ یوٹیلائز اور صحیح عبادت کر کے آئیں. یہ نہ ہو کہ وہ ایسی چیز کر کے آ جائیں جہاں سے بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو صحیح نہیں تھا جو انہوں نے کر لیا. اور وہ چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر حج کے دنوں میں جو جانوروں کو لے کے جاتے ہیں ان کی بھی بات کر رہے ہیں یہاں پہ. اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ذی الحج کی جو باتیں کر رہے ہیں تو ذی الحج میں کیا ہے کہ جو بھی اس قربانی کی جاتی ہے وہاں پہ اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ کہ خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلائیں. یعنی قربانی کے جانوروں کو کیا کرنا ہے کہ خود بھی کھانا ہے اور دوسروں کو بھی کھلانا ہے. تو آپ دیکھیں ذی الحجہ میں سب سے بہترین عمل جو ہے وہ حج کے بعد ایک قربانی بھی ہوتی ہے جو ہم سب کیا کرتے ہیں. تو قربانی کی جانوروں کی کیا شرائط ہیں، قربانی کیسے کرنی چاہیے، اور پورے ذی الحجہ میں کرنے والے کام کو کیا کیا کام ہونے چاہیے، ان تمام چیزوں کے بارے میں باقاعدہ ہمارا جو ہے پیمفلٹ موجود ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. تکبیرات ہیں، اس کے علاوہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کرنے کے لیے کام بتائے عشرہ ذی الحجہ میں کہ 10 دنوں میں کیا کیا کام کیے جائیں گے وہ بھی ہیں. پھر اپنا محل کو چل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں، یعنی کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی بات ہو رہی ہے. قدیم گھر کیوں کہا جائے؟ سب سے پرانا اور سب سے پہلا گھر جو زمین پہ بنایا گیا تھا وہ خانہ کعبہ ہی تھا. اور تعمیر کعبہ کا مقصد تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے. اب تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں تو ماسوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں ان بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو.
یکسو ہو کر اللہ کے بندے بن جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. جو کہ تمہارے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا. اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کے پھینک دیں جہاں اس کی چیتڑے بھی اڑ جائیں. اور یہ ہے اصل معاملہ. جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کی تقویٰ میں سے ہے. اور شاعر اللہ کیا ہے؟ تمام چیزیں جو ہم نے ابھی دیکھی ہیں کہ یہ قربانی کے جانور بھی شاعر ہیں, قربانی کے دن جو ہے ذی الحجہ کے یہ بھی شاعر ہیں, پھر جو اس میں جو چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں نیک کام اور جو بھی نیک عمل وہ سب بھی شاعر اللہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان شاعروں کا احترام بھی کرنا ضروری ہے. لکم فیہا منافع الی اجل مسمی, اور تمہیں ایک وقت مقرر دن تک ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے. پھر ان کی قدیم جگہ اللہ کے گھر کے پاس ہی ہے. یعنی کہ فائدہ کیا اٹھا سکتے ہیں؟ قربانی کے جانور پہ ہم سوار ہو کر کے گھر آ سکتے ہیں اپنے, یا اگر ہم سفر کر رہے ہیں تو سفر کر کے جا سکتے ہیں قربانی کے جانور کو لے کر کے, اور پھر بعد میں سے وہ قربان بھی کر سکتے ہیں. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں. یعنی کہ جو جانور ہیں ان کے لیے اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کیا. جو قربانی کے طریقے بھی سارے کے سارے موجود ہیں. ان کی کیا دعا ہو سکتی ہے پڑھنے کی, قربانی کرنے کی, قربانی کے جانوروں کے بارے میں کیا ڈیٹیلز ہیں, یہ سب کچھ آپ کو الوداع کی ویب سائٹ پہ مل جائے گا. قربانی کے اوپر بہت ساری ایسے جو ہے وہ آتھینٹک لیکچرز اور اس کے پروڈکٹس بھی موجود ہیں, اور باقاعدہ سورسز موجود ہیں کہ آپ قربانی کروانا چاہتے ہیں تو بھی باقاعدہ اس کے سورسز موجود ہیں کہ آپ یہاں پہ اپنا پیسہ بیچ سکتے ہیں اور قربانی کروا سکتے ہیں. بہرحال تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے اور تم اسی کے مطیع و فرمان بنو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کے, مقبتین کو جو ہے وہ بشارت دے دو. مقبتین کون لوگ ہوتے ہیں؟ مقبتین جو لوگ ہوتے ہیں ان میں 4 صفات پائی جاتی ہیں. نمبر 1 نماز قائم کرتے ہیں, نمبر 2 اپنے مال سے لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں, نمبر 3 صبر و برداشت کرتے ہیں مشکلات پہ, اور نمبر 4 اللہ کا ذکر دل کی حاضری کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ مقبتین ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مقبتین میں شامل کرے, کیونکہ آگے آیات میں ان کا ذکر پورا موجود ہے. اگر آپ نے لکھی نہیں بات تو کوئی بات نہیں ہے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون. جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, جو مصیبت بھی ان پہ اترتی ہے اس پہ صبر کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا, اور تمہارے لیے ان کے اندر بھلائی ہے, بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. یعنی کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ اونٹ کو کھڑا کر کے ہم اس کو نہر کرتے ہیں, یعنی کہ لٹا کے زبانی کرتے ہیں اس کو. اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں, اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. نہ ان کی گوشت اللہ کو پہنچتے نہ ہی خون, مگر اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے. یعنی قربانی کرنے والے سارے لوگ کان کھول کر سن لیں. کوئی بڑے بڑے مہنگے مہنگے جانوروں کی قربانی جو ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتی. آپ جتنی سنسیئرٹی کے ساتھ جو نیت اور اخلاص ہوتا ہے اللہ کو وہ پہنچتا ہے, جس میں آپ اپنی لوگوں کو بتاتے بھی نہیں کہ آپ نے کتنے کا جانور لیا تھا اور آپ نے جو ہے وہ کتنا خرچ کیا, اس کی تصویریں نکال کے ویب سائٹ پہ اور فیس بک پہ نہیں ڈالتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھنے والی ہیں کہ آپ اپنی نعمت کو, اللہ کے لیے کیے ہوئے کام کو کتنا چھپا کر رکھتے ہیں. اور اس نے تمہارے لیے اسی طرح مسخر کیا. یعنی کہ آپ دیکھیں نا وہ جانور جو ہے ہمارے لیے زمین پر لیٹ کے کیسے بڑے سے بڑے ہاتھی ٹائپ کا بھی جو بیل ہوتا ہے وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو کے لیٹ جاتا ہے. تو یہ بھی مسخر ہونا ہی بات ہے نا, تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو. یعنی کہ آپ دیکھیں انہیں عشرہ ذی الحجہ میں ہم تکبیرات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ تکبیرات کی بھی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں. یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے, کیونکہ وہ مظلوم ہے اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. اگر اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا, یہ دور نہ کرتا, تو خانقاہیں, گرجا گھر, معبد خانے اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے سب کے ساتھ مسمار کر ڈالی جاتی ہیں. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. وَلِيَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ. زبردست بات ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی. آپ اللہ کی مدد کریں. اگر آپ کو مددگار چاہیے, اگر آپ کو ریسورسز چاہیے, آپ کو انرجیز چاہیے, آپ کو اپنے وقت میں برکتیں چاہیے, آپ اللہ کی مدد کریں. اللہ آپ کو ان سب کا ریٹرن بیک دے گا. اللہ بڑا طاقتور ہے, بڑا زبردست.
یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ اسلام بھی جھٹلائے جا چکے، اور ان سب منکرین حق کو ہم نے پہلے مہلت دی اور پھر پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی تھی، اور کتنی ہی ظالم بستیاں جن کو ہم نے تباہ کر دیا، اور کہ آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنی ہی قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ ان کے دل سمجھنے والے، ان کے کان سننے والے ہوتے تو حقیقت میں یہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں جو کہ سینوں میں ہے۔ یعنی اصل تو ہمارے دل کی آنکھ ہی بجھ جاتی ہے، جس کی بنا پر ہم کو حقیقت نظر نہیں آتی، عبرت نظر نہیں آتی، سبق سیکھ ہی نہیں سکتے، نصیحتیں قبول نہیں ہوتی ہمیں۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن اللہ کے شمار میں 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ کتنی ہی بستیاں جو ظالم تھیں اور ہم نے ان کو پہلی مہلت دی پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، میں تمہارے لیے صرف اور صرف وہ شخص ہوں جو صاف صاف خبردار کر دینے والا ہے۔ پھر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے ساتھی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی تو شیطان اس کی تمنا میں حائل ہو گیا، یعنی کہ خلل انداز ہو گیا، اور اس سے جو بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ اس کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی، یعنی کہ بعض اوقات ہماری جو تمنائیں ہوتی ہیں نا، خواہشات، ان خواہشات کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے۔ اگر وہ جائز ہے تو خیر ٹھیک ہے کہ جائز ہے، بعض اوقات وہ بھی پوری کروا دیتا ہے، مگر اسی طرح وہ ناجائز بھی بعض اوقات پوری کروا لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح شیطان خلل اندازی کرتا ہے ہماری اور ہماری اللہ کی باتوں کی تمناؤں میں، کیسے اپنا انٹرفیئر کرتا ہے، کیسے اپنی بات منوا کے نکل جاتا ہے، تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے، اور ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ کہ یہ ظالم لوگ سرکشی میں بہت دور نکل گئے، یعنی کہ اتنی دور نکل گئے کہ اب سمجھنا سمجھانا بہت مشکل ہو گیا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور علم سے بہرمند لوگ جان لیں کہ یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور اس کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، یعنی کہ سیدھے راستے کی ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے دیتا ہے۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک میں ہی پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان کے اوپر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا کچھ دن کا عذاب ان پر نازل ہو جائے، یعنی کہ یا تو دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی، قیامت آ جائے تو سمجھ آئے گی ان کو بات، یا اپنی قیامت آ جائے تو بات سمجھ آئے گی، یا عذاب دیکھ لیں، فرشتے دیکھ لیں تب بات سمجھ آئے گی ان کو۔ الملک یومئذ للہ، اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمتوں بھری میں رکھے جائیں گے، جنہوں نے کفر کیا ہوگا، ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس میں وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسے ہی جیسے کہ اس کے ساتھ کیا گیا ہے اور پھر اس میں زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ مظلوم کی دعا ضرور سنتا ہے، مظلوم کی مدد کرنا اللہ نے اپنا ذمہ بنا لیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھا لی جاتی ہیں، اس لیے کسی کو بھی ظلم کرنے سے بچیں اور کسی کو بھی ایسا موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے لیے کوئی بھی بات اپنے منہ سے نکالے، چاہے والدین ہوں، چاہے کوئی اور ہوں، چاہے کوئی اپنے گھر کے میڈز ہوں یا باہر غریب لوگ ہوں، کسی کو بھی ایسا موقع نہ دیں کہ وہ جو ہے وہ آپ کے اوپر کوئی بھی ایسی کوئی بد دعا آپ کو دے دے۔ اللہ ہی حق ہے اور سب باطل ہے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ سب پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بلند اور بزرگ ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہ غنی اور حمید ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ
زمین پہ نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا ہی شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، اور سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان اور ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ اور کیا تم جانتے نہیں کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا میں جب قلم بنایا تو قلم بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا جو کچھ بھی اس کائنات میں ہونے والا ہے وہ سب لکھ دو۔ تو اس قلم نے 50,000 سال پہلے سب کچھ لکھ کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ سب کچھ لکھا ہوا کتاب میں موجود ہے، اور اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود اس کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان کو ہماری صاف آیات سنائی جاتی ہیں، یعنی کلیئر آیات سنائی جاتی ہیں، تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ابھی لوگوں پہ ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو کہ میں بتاؤں تمہیں کیا چیز بدتر ہے، یعنی کیا چیز اس سے بدترین ہے؟ آگ، یعنی کہ اللہ نے جو آگ پیدا کی ہے وہ آگ بدترین ہے۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، اب سب کان کھول لیں، اپنے بڑی کام کی مثال آ رہی ہے۔ یہ ایک مثال ہم نے پیچھے پڑھی تھی، ایک مثال یہاں پر آ رہی ہے۔ غور سے سنو، جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر کے ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر دی جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ مکھی کو دیکھیں کہ کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہو، مگر وہ مکھی تم سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو تم اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں نا کتنی تیزی سے بھاگ رہی ہوتی ہے، کوئی ماری مکھی آپ نے، کتنا مشکل ہوتا ہے نا اس کو مارنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کر کے دیکھو تو صحیح ہے۔ اور آپ دیکھیں نا مکھی کی مثال نا اللہ تعالیٰ کا ایک چیلنج ہے، دیکھو تو صحیح، اگر تم مکھی سے وہ چیزیں چھڑا کے نکال لو کہ ٹھیک ہے تمہیں جو کھانے کے اوپر بیٹھی تھی تمہارے اور اپنے ہاتھوں پاؤں میں کھانا جو لگا کے لے گئی اس کو تم نکال لو، چھڑا کے لے آؤ اس کے پاس سے، تو یو کانٹ ڈو اٹ بیکاز مکھی فوراً ہی اس کھانے کو جو ہے وہ اپنے جسم کا حصہ بنا لیتی ہے، آپ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے اس کو۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ملائکہ میں سے اپنے پیغام دینے والا منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی وہ سمیع اور بصیر ہے۔ جو کچھ ان کے سامنے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو۔ سجدہ ہے یہاں، سجدہ کر لیجیے گا، اور نیک کام کرو شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے۔ کیا آپ چنے گئے؟ آپ کو پسند کیا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ کو چن کے لا کے بٹھایا ہے یہاں پہ؟ آپ دیکھیں کہاں سے چنے گئے آپ سب لوگ، سوچیں ذرا غور کریں، کتنے لوگوں تک پیغام گیا تھا نا، ہزاروں لوگوں تک پیغام گیا تھا، پھر کتنے لوگ گروپ میں آئے، اس میں بھی تقریباً 300-400 لوگ گروپ میں موجود ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ یہاں کلاس میں موجود ہیں۔ خود سوچیں آپ، یو آر دا چوزن ون، آپ کو سلیکٹ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو سنوانے کے لیے۔ شاید کسی کا پہلا موقع ہو، کسی کا دوسرا اور کسی کا کئی دفعہ کا موقع ہو، مگر ہر دفعہ کچھ نہ کچھ تو نیا ہمیں ضرور سنواتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر پھر بھی اصلاح کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ اور دین میں تم پر کوئی سختی نہیں، کوئی تنگی نہیں، حرج نہیں، قائم ہو جاؤ اپنے رب ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم ہی رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی یہی نام ہے، یعنی کہ تمہیں تو اصل میں مسلمان ہی کہا گیا تھا، کہ بعد میں تم نے اپنے نئے نئے اور عجیب اور غریب نام بنا لیے، کوئی نصارہ بن گیا، کوئی یہود بن گیا، کوئی صابی بن گیا، کوئی مجوس بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ سماکم المسلمین، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ،
واعتصموا باللہ هو مولاکم ونعم المولا ونعم النصیر. بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ تمہارا مولا بہت ہی اچھا اور بہت ہی اچھا مددگار. یعنی کیسا مولا ہے وہ ہمارا کہ وہ بہت ہی اچھا ہے. نعم المولا، بہت ہی اچھا ہمارا مددگار ہے، بہت ہی اچھا ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا مدبر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور کتنا اچھا مددگار ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے، کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا. کہیں ہمیں کہیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں ہماری مانگنے پر عطا کرتا ہے. بہت ساری ہم نے آج ایسی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کتاب میں پڑھی کہ جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی لائف میں کچھ چیزوں کو اپنے اندر ڈالنے کے لیے باقاعدہ اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی. جیسے کہ ہم نے صبر کا ذکر پڑھا، شکر کا ذکر پڑھا، ذکر کا ذکر پڑھا، تسبیحات کا ذکر پڑھا. تو ان سب چیزوں کی اینکرنگ کرنے کے لیے باقاعدہ ہمیں اپنی ہیبٹ فارمیشن پہ کام کرنا پڑے گا. عادتیں ڈالنی پڑیں گی اس کے اندر. اور عادتیں کس طرح ڈلتی ہیں؟ جب ہم اس کو پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو وہ عادت کا حصہ بن جاتی ہے ہماری اور وہ ڈل جاتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں پھر کچھ چیزوں کو ہمیں اپنے لیے ٹولز کو استعمال کرنا سیکھیں، کیونکہ بعض اوقات ہم خود ہی لٹرلی بھول جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے بولتے بولتے کرتے کرتے. تو کچھ ٹولز ہمارے آمنے سامنے رہیں، جیسے کہ آپ کے پاس کوئی بک شیلف آپ کی نظروں کے سامنے رہے جس میں چیزیں لگی رہیں کہ آپ ان کو آتے جاتے دیکھتے ہی رہیں، تاکہ کم از کم آپ کو یہ بار بار جو ہے وہ ایک طرح کا کہتے ہیں نا کہ نظارہ کی دعوت مل رہی ہے، تو آپ کبھی اٹھا بھی لیں گے، پڑھ بھی لیں گے، کبھی کوئی دماغ میں بات بھی آئے گی آپ سوچ بھی لیں گے اس کو. اس طرح کچھ کارڈز اور کچھ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں جس کو بھی آپ رکھ لیں ضرور اپنے پاس کتابوں کے ساتھ ساتھ ہی، تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً کبھی کوئی کارڈ اٹھا لیا، کبھی کچھ اٹھا کے پڑھ لیا. جیسے رزق میں کچھ شادی کی دعائیں ہیں، آپ نے اٹھایا اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اللہ سے مانگا بہت سارا، اللہ اپنی رزق کو شادی کی دعا کر دے. آپ تہجد کے بعد اٹھے ہوئے پڑے ہوئے ہیں یا تہجد رات کے سوتے سے پہلے پڑھ رہے ہیں، تہجد کی دعا کا کارڈ اٹھا لیا آپ نے، پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیا. اس میں ساری دعا خوبصورت خوبصورت دعا ہے، اس کو پڑھ لیا آپ نے. کبھی تسبیحات کا کارڈ اٹھا لیا آپ نے، اس میں سے کچھ اٹھا کے پڑھ لیا، کبھی الحمدللہ کا اٹھا لیا، کبھی نماز کے اذکار کی بات اٹھا لی، کبھی کچھ اور کبھی کچھ. اور یہ ساری چیزیں وہ ٹولز ہیں آپ کو جو آپ کی زندگی میں جینے کے لیے آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کریں گی. اب دیکھیں نماز کی ایک دعا بہت ہی خوبصورت ہے، اللہ اکبر کبیرہ عدد الشفع والوتر وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات لا الہ الا اللہ عدد الشفع والوتر وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات. یعنی کہ یہ دعا انتہائی نماز کے بعد کی خصوصاً دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ قبر میں نور ہوتا ہے اس دعا سے. سیدنا ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اپنے سونے سے پہلے 3 بار یہ دعا کہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کلمات کے برابر جو مکمل اور پاکیزہ کلمات ہیں اس کے برابر کا اجر اس کو دیا جاتا ہے. اس کے لیے قبر میں نور ہو جاتا ہے، اس کے لیے پل صراط پر نور بن جائے گا، اس کے لیے جہنم جو پل رکھی جائے گی اس کو پار کرنے کے لیے اس کے لیے نور اس کے سامنے ہو جائے گا، یہاں تک کہ یہ کلمات اس کو جنت میں داخل کروا دیں گے یا خود جنت میں داخل وہ ہو جائے گا. تو کچھ چیزیں ہمارے لیے ایسے ریمائنڈرز ہمارے آمنے سامنے ہونے چاہیے جن کو دیکھ دیکھ کر پڑھ پڑھ کے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہم نے بھی آج اینکرنگ کی بات کی ہے، سوچیے گا اس اینکرنگ پہ آج آپ اس کو کہ آپ نے کتنی چیزوں کی کتنی اچھی باتوں کی اینکرنگ ابھی تک کر لی ہے قرآن پاک میں اپنے اس سفر میں ہمارے ساتھ، اور کتنی چیزیں جو ہے وہ اب آپ کو اس کو مینٹین رکھنی ہے، اپنی اس اینکرنگ کو اس چین اینکرنگ پہ مینٹین رکھنی ہے. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.